اے نبی آپ پڑھیے ان پر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ حق کے ساتھ۔ واقعہ مختصر طور پر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سے جو اولاد آدم کا تسلسل شروع ہوا، اولاد پیدا ہوئی، تو حضرت اماں حوا سے ایک وقت میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے، جڑواں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے، جڑواں بچے جنا کرتی تھیں۔ اور قانون فطرت یہ ہے یا قانون دین یہ ہے کہ بھائی اور بہن کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا ہے، یہ دونوں رشتے آپس میں ایک دوسرے کے لیے محرم کے درجے میں ہیں۔ تو اس لیے اس وقت میں چونکہ نسل کا چلانا آگے مقصود تھا، تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ 2 جڑواں بچوں کا آپس میں نکاح تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ایک جڑواں بہن بھائیوں کے بعد جو دوسرا جوڑا آئے گا اس میں بھی ایک بہن اور ایک بھائی ہوگا، تو پہلے جوڑے کے بھائی کا دوسرے جوڑے کی بہن سے اور پہلے جوڑے کی بہن کا دوسرے جوڑے کے بھائی سے نکاح آپس میں ہو سکتا ہے۔ اور یہی اس وقت کی شریعت اور دین کا حکم تھا، لیکن اب یہ حکم نہیں ہے، اب تو بالکل صلبی اور حقیقی بہن بھائیوں کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا ہے دین اسلام کے اندر۔ تو یہی قانون چل رہا تھا کہ حضرت حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک ایک بہن بھی پیدا ہوئی تھیں۔ تو اب قانون فطرت کے مطابق، دین کے حکم کے مطابق حضرت حابیل کا نکاح ہونا تھا قابیل کی بہن سے، اور اسی طرح قابیل کا نکاح ہونا تھا حضرت حابیل کی بہن سے۔ لیکن قابیل نے اس فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حابیل سے کہا کہ میں تو اس بہن سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، تمہارے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ میں نکاح نہیں کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بھی یہ تو دین کے حکم کی بھی، قانون فطرت کے بھی خلاف ہے، اللہ پاک نے بھی ایسا حکم نہیں دیا، یہ کام تو تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ بہرحال وہ نہ مانا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اچھا اس کا حل یہ ہے کہ تم دونوں اللہ پاک کے سامنے قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی تو گویا کہ وہ بندہ حق پر ہے، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوگی وہ بندہ ناحق ہوگا، غلط راستے پر ہوگا۔ اور قربانی جو ہے، یاد رکھیے شریعت کے اندر قربانی کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ ہمارے ہاں تو قربانی سے ایک عام مفہوم سمجھا جاتا ہے نا، صرف جانور کا ذبح کرنا۔ قربانی ہر اس چیز کو کہتے ہیں، نیاز اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے۔ کسی پیر کے نام پہ خرچ نہ کی جائے، وہ جائز نہیں ہے۔ غیر اللہ کے نام پہ کی جانے والی نیاز اور قربانی درست نہیں ہے، حرام ہے۔ تو بہرحال حضرت حابیل نے وہ اس وقت جو ہے یہ جانوروں کا کاروبار کرتے تھے، ان کو پالا کرتے تھے، تو جو ان کے پاس عمدہ دمبا تھا وہ انہوں نے اللہ کے راستے میں اس کو قربان کر دیا۔ اور قابیل جو ہے وہ کسان تھا، زراعت کیا کرتا تھا، اس پہ سے تعلق رکھتا تھا، تو اس کے بعد جو ہلکا قسم کی زراعت میں پہ جو غلہ موجود تھا اس نے وہ ردی چیز اللہ کے راستے میں قربان کی۔ اب اس وقت کا دستور یہ تھا کہ اللہ پاک جس کی قربانی کو قبول کرتے، آسمان سے آگ اترتی تھی، وہ اس قربانی کو کھا جاتی تھی، اور جس قربانی کو نہ کھائے تو وہ قربانی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو حابیل کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، آگ آ کر اس کو دمبے کو کھا گئی، ذبح ہوئے کو، اور جو اس کا ردی مال تھا وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا۔ اب یہ قبیل غصے کے اندر اور بھڑک اٹھا کہ ایک تو مجھے وہ جو جس بات میں فیصلے پر تھا، جو فیصلہ مجھے چاہیے تھا، ایک تو وہ نہ ملا، اور اس کے علاوہ ہزیمت و شکست کے ساتھ رسوائی بھی اب سب کے سامنے ہو گئی ہے۔ تو لہذا اس لیے اس نے حابیل کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ حضرت حابیل نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل بھی کرو گے تو باوجود اس کے کہ میں اپنے دفاع کرنے کا حق رکھتا ہوں، میں اپنی حفاظت کرنے کا حق رکھتا ہوں، میں تمہیں جو ہے قتل کرنے سے نہیں روکوں گا، لیکن میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، اپنی جان کا دفاع بھی نہیں کروں گا اور تمہیں قتل بھی نہ کروں گا۔ تو بہرحال اس کو بجائے اس کے کہ اس بات پر بھی شرمندگی ہوتی، کیونکہ اس نے تقوی کا راستہ بھی اختیار نہ کیا تھا، قرآن کہتا ہے، اور اسی طرح وہ اللہ کا خوف بھی نہ رکھتا تھا، اس نے اس پر مزید ہمت کرتے ہوئے حابیل کو قتل کر ڈالا۔
اس قتل کرنے کے بعد اب بعض اخباروں میں اہل اخبار کی روایات میں آتا ہے کہ بھئی وہ چونکہ دفن کرنے کا طریقہ بھی اس کو نہیں آتا تھا کہ اب میں اس میت کا کروں کیا، قتل تو میں نے اس کو کر ڈالا ہے لیکن اب اس کا آگے کیا کروں۔ زیادہ کئی مہینوں تک روایات میں آتا ہے وہ اس میت کو اپنے کندھے پر لاد کر چھپتا پھرتا بھاگتا رہا کہ میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں۔ بہرحال قرآن کریم کے اندر صرف اتنی بات آتی ہے کہ وہ اس میت کو دفنانے پر پریشان تھا کہ اس میت کے ساتھ کون سا معاملہ کیا جائے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے 2 کوے جو ہے وہ اس کے سامنے بھیجے۔ ان 2 کووں کی آپس میں لڑائی ہوئی، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ بھئی وہ کوا جو ہے اس کے سامنے آ کر جو ہے زمین کو کردنے لگا، کھودنے لگا زمین کو، یہاں تک کہ اس نے اس کوے کو اس کے اندر پھینک دیا اور مٹی دوبارہ اس کے اوپر ڈال دی۔ اب یہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ اتنا اس پر نادم اور پشیمان ہوا، پریشانی کے عالم میں ڈالا کہ دنیا کے اندر میری تو حالت اتنی بھی نہ ہوئی کہ میں اس میت کو بھی دفن کر سکتا، یہاں تک کہ یہ چیز بھی میں کوے سے سیکھ رہا ہوں۔ اگر کسی آدمی کا تقویٰ نہیں ہے اور وہ جتنی بھی عبادات کر رہا ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ بھئی اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ پاک نے میرے کسی عمل کو قبول کر لیا ہے، میری کسی نیکی کو قبول کر لیا ہے، تو فرمایا کہ اس کے بعد میرے لیے ساری کی ساری زمین جو ہے وہ سونا بنا کر میرے سامنے پیش کر دی جائے تو مجھے اس کی اتنی خوشی نہیں ہوگی یا وہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھے گا، لیکن وہ نیکی جو اللہ پاک کے یہاں قبول ہو گئی جتنی اہمیت میرے پاس اس کی ہوگی۔